السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رمضان المبارک کورس کا دوسرا سبق۔ کل کے سبق کی ابتدا میں نے ایک گزارش کی تھی کہ رمضان المبارک اللہ کریم کی طرف سے اہل ایمان کے پاس مہمان بن کر آتا ہے۔ کسی بھی مہمان کی آمد پر میزبان کے ذمے مہمان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 مہمان کا استقبال کرنا، نمبر 2 مہمان کا اکرام کرنا، نمبر 3 مہمان کو اچھے طریقے پر رخصت کرنا، الوداع کرنا۔ کل کے سبق میں ہم نے پہلے حق استقبال پر بات کی تھی کہ جب ماہ رمضان المبارک آئے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کا استقبال کریں، دعائیں مانگ کر، اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کر کے، اپنی عبادات اور معمولات کا شیڈول بنا کر۔ رمضان المبارک کا دوسرا حق وہ ہے رمضان المبارک کا اکرام کرنا، یعنی جب رمضان المبارک ہمارے پاس آ جائے تو پھر اپنی حیثیت کے مطابق رمضان المبارک کا اکرام کیا جائے، اللہ کے اس مہمان کا خیال کیا جائے۔ رمضان المبارک کے اکرام میں کون سی چیزیں ہیں؟ بعض چیزیں ایسی ہیں جو خیر کی ہیں، انہیں ہم نے کرنا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو شر کی ہیں، ان سے ہم نے بچنا ہے۔ اور شریعت مطہرہ انہی 2 چیزوں کا نام ہے، نمبر 1 خیر، نمبر 2 شر۔ خیر کا مقصد اسے اپنانا ہوتا ہے اور شر کا مقصد ان سے بچنا ہوتا ہے۔ ان کو اس عنوان سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ شریعت مطہرہ 2 چیزوں کا نام ہے، نمبر 1 اوامر کرنے کے کام، اور نمبر 2 نواہی بچنے کی چیزیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان بخاری شریف میں موجود ہے، فرماتے کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں پوچھا کرتے تھے، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوالات کرتا تھا۔ صحابہ کرام خیر کے بارے میں پوچھتے تھے تاکہ اس پر عمل کریں، اور میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا تاکہ خود بھی ان سے بچوں اور دوسروں کو بھی ان سے بچا سکوں۔ تو رمضان المبارک میں بعض کام ایسے ہیں جو خیر کے ہیں، انہیں ہم نے کرنا ہے، یہ رمضان کا اکرام ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو شر کی ہیں، ان سے ہم نے بچنا ہے، یہ بھی رمضان المبارک کا اکرام ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 ماہ رمضان المبارک جب آ جائے تو ہم 5 وقت با جماعت نماز کی پابندی کریں۔ مرد حضرات مسجد میں نماز ادا کریں، با جماعت ادا کریں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں۔ بالخصوص 3 نمازیں ایسی ہیں جن میں ہم غفلت کرتے ہیں، نماز فجر، نماز عصر اور نماز مغرب۔ فجر کی نماز میں سستی اس طرح کی جاتی ہے کہ سحری کی سستی ہو گئی تو گھر میں نماز پڑھ کے سو گئے، یہ پہلے سو گئے پھر اٹھ کر نماز ادا کر لی۔ نماز عصر ہمارے کام کاج کا، افطاری کی تیاری کا وقت ہوتا ہے، اس میں بھی ہم جماعت کا خیال نہیں کرتے۔ اور نماز مغرب میں افطاری میں اتنا مصروف رہتے ہیں کہ نماز مغرب یا تو ختم ہو جاتی ہے، جماعت رہ جاتی ہے، یا یہ ہے کہ 1 آدھ رکعت چلی جاتی ہے، اور اگر یہ نہ بھی ہو تو کم از کم تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک میں اس کا اہتمام کیا جائے کہ 5 نمازیں مسجد میں ادا کی جائیں، جماعت کے ساتھ ادا کی جائیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی جائیں۔ ان 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں کہ ماہ رمضان المبارک میں نوافل کا اہتمام کریں۔ صبح سحری کے لیے اٹھنا ہے تو 10-15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ بندہ پہلے اٹھ جائے،
اور اٹھ کر 2 رکعتیں 4 رکعتیں 6 رکعتیں 8 رکعتیں جتنی توفیق ہو اس میں بندہ نماز تہجد ادا کر لے۔ اٹھنا ویسے ہی ہے، اس دوران اگر ہم تھوڑی سی ہمت کر لیں، تھوڑی سی مشقت برداشت کر لیں تو نماز تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتے ہیں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ نماز تہجد کے ادا کرنے کے 2 فائدے ہیں۔ نمبر 1، انسان کا نفس خواہشات کنٹرول ہو جاتی ہیں، اور نمبر 2، انسان کی زبان صحیح چلتی ہے، اس وقت راز و نیاز کی باتیں انسان اللہ کریم کے ساتھ کر سکتا ہے۔ نماز تہجد ادا کریں، تھوڑی سی محنت اور مشقت برداشت کر کے نماز فجر کی ادائیگی کے بعد اگر مسجد میں بیٹھ جائیں، ذکر اذکار کریں، نماز اشراق کی پابندی کریں۔ نماز مغرب ہم نے ادا کرنی ہے تو اس کے بعد نماز اوابین ہم ادا کریں۔ نوافل کا اہتمام کیا جائے، تحیت المسجد ہے، تحیت الوضو ہے، صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ الشکر ہے، اوابین ہے یا صلاۃ التسبیح ہے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان اور قرآن ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، بڑی گہری ان کی آپس میں ایک نسبت ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، تہجد میں قرآن پڑھا جائے، نوافل میں قرآن پڑھا جائے، ویسے اس سے ہٹ کر بھی قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ ہمارے اسلاف میں سے کتنے بزرگ ہیں جو ماہ رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے حالات میں ملتا ہے کہ آپ ماہ رمضان المبارک میں 61 مرتبہ قرآن کریم مکمل کیا کرتے تھے۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے لے کر شوال کا چاند نظر آنے تک آپ 61 مرتبہ قرآن کریم مکمل فرماتے تھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ملتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو نماز تراویح کی ادائیگی کے لیے آپ کے تلامذہ، آپ کے شاگرد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 1 رکعت نماز تراویح میں ان کو 20 آیتیں سنایا کرتے تھے۔ 20 آیتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کو سناتے تھے، اور جب تلامذہ نماز تراویح پڑھ کے چلے جاتے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر آرام فرماتے، اس کے بعد آپ نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوتے، اور نماز تہجد میں آپ 10 سے لے کر 15 پارے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ کبھی دوسرے دن قرآن کریم مکمل کرتے نماز تہجد میں، اور کبھی 3 دن لگتے اور آپ نماز تراویح میں قرآن کریم مکمل فرماتے۔ اور اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نماز فجر ادا کرتے، اپنے دیگر معاملات، پھر آپ بسم اللہ سے، الحمدللہ سے، الف لام میم سے قرآن کریم کی پھر تلاوت شروع کرتے، اور افطاری کے وقت تک آپ قرآن کریم کو مکمل کرتے۔ اب آپ اندازہ لگیں، نماز تراویح میں 1 رکعت میں 20 آیتیں پڑھتے، نماز تہجد میں 10 سے لے کر 15 پارے پڑھتے، اور دن کے وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روزانہ کی بنیاد پر قرآن کریم مکمل فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات آ گئی، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ آپ نماز تراویح میں 20 آیتیں 1 رکعت میں مکمل فرماتے تھے، 20 آیتیں 1 رکعت میں مکمل فرماتے۔ اب آپ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نماز تراویح کی رکعتیں کتنی پڑھتے تھے، آپ کی تراویح کی رکعت کا معمول کیا تھا۔ آپ کے معمول میں صراحتاً نہیں ملتا کہ آپ 8 پڑھتے تھے، 12 پڑھتے تھے یا 20 پڑھتے تھے۔ اگر ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تلاوت کا معمول دیکھیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روزانہ کی بنیاد پر کتنی رکعتیں پڑھتے۔ آپ 1 رکعت میں 20 آیتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اگر آپ 1 رکعت میں اوسطاً 20 آیتیں رکھیں اور روزانہ کی رکعتیں رکھیں 8، تو یہ 1 رات کی تراویح کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آیات بنتی ہیں 160۔ 160 آیات آپ روزانہ پڑھا کرتے تھے، اور اگر 30 راتوں تک آپ تراویح پڑھیں، 160 کو 30 سے ضرب دیں تو میرے خیال میں
یہ تقریباً 4800 آیات بنتی ہے۔ ایک رکعت میں آپ 20 آیتیں پڑھتے اور روزانہ رکعتیں اگر 8 پڑھیں تو ایک دن کی تراویح کی آیتیں بنتی ہیں 160، اور اگر اسی طرح 30 دن چلتے رہیں تو 4800 آیات بنتی ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر 8 رکعت پڑھتے ہیں تو نماز تراویح میں آپ کا قرآن کریم مکمل نہیں ہوتا، اس لیے کہ آیتیں تو 6000 سے اوپر ہے اور امام بخاری 4800 پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، ایک آیت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آیتیں پڑھتے ہیں 20، اور اگر روزانہ کی رکعتیں بھی آپ 20 لگا دیں تو یہ ایک دن کی آیتیں بنتی ہیں 400۔ اسی طرح 30 دن چلتے رہیں تو یہ بنتی ہیں آیات 12000، ایک مہینے کی 12000 آیات۔ اس کا معنی یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نماز تراویح میں 2 مرتبہ قرآن کریم مکمل کرتے تھے۔ اگر آپ رکعتیں 20 مانیں گے تو امام بخاری کے تقریباً 2 قرآن تراویح میں مکمل ہوں گے، اور اگر آپ رکعتیں 8 مانیں گے تو اس میں ایک قرآن کریم بھی مکمل نہیں ہوتا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ امام بخاری نماز تہجد میں تو 15 پارے پڑھیں، دن کے وقت پورا قرآن کریم مکمل کریں، لیکن تراویح میں ایک مرتبہ بھی قرآن پورا نہ کریں؟ یہ امام بخاری کے مزاج اور ان کی شان کے خلاف ہے۔ اور ہمارے حضرات نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت نقل کی ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز تراویح میں قرآن کریم تیز پڑھ سکتا ہو، یعنی اس کی رفتار ٹھیک ہو، تو اسے چاہیے کہ 2 مرتبہ قرآن کریم مکمل کرے۔ اب اس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے معمول سے پتہ چلتا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں نماز تراویح میں 2 مرتبہ قرآن کریم مکمل کرتے تھے۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم یہ کہیں کہ آپ تراویح کی 20 رکعتیں ادا کرتے تھے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک معمول بھی نماز تراویح میں رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کا تھا۔ 2 مرتبہ آپ نماز تراویح میں قرآن مکمل کرتے۔ اچھا، اگر دوسرے دن قرآن کریم تہجد میں پورا کریں تو 15 یہ بنتے ہیں، اور ایک قرآن کریم آپ دن کو مکمل کرتے 30، اور 15 45 اور 2 47۔ 47 مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صرف رمضان المبارک میں قرآن کریم مکمل فرمایا کرتے تھے۔ تو رمضان المبارک کا اکرام یہ ہے ہم باجماعت نماز ادا کریں، نماز نفل کی ادائیگی کا اہتمام کریں، اور قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، جب رمضان المبارک آ جائے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مستند علماء کرام کے دروس القرآن کے حلقوں میں شرکت کریں۔ آپ کی مسجد میں اگر آپ خود امام ہیں، آپ کوشش کریں 5 سے لے کر 7 منٹ 10 منٹ جتنا لوگ بیٹھ سکتے ہو قرآن کریم کا درس دیں۔ آپ امام نہیں ہیں، کسی مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، تو ایسے امام کا انتخاب کریں جو صحیح العقیدہ ہو، مستند ہو، اس کے قرآن کریم کے درس میں شرکت کریں۔ حدیث مبارک ہے تو حدیث مبارک کے درس میں شرکت کریں، فقہ کا درس ہے، اسلامی مسائل کا درس ہے تو اس درس میں شرکت کریں۔ نمبر 3، رمضان المبارک کے دوران اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی آنکھ کی حفاظت کریں، اپنے دل کی حفاظت کریں، اپنے اعضاء کو تمام گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ نام ہے اللہ تعالیٰ کے اوامر کو ماننے کا اور نواہی سے اپنے آپ کو بچانے کا۔ اگر ہم بھوک اور پیاس برداشت کریں لیکن زبان کی حفاظت نہ کریں، آنکھ کی حفاظت نہ کریں، اپنے کانوں کی حفاظت نہ کریں، دل اور دماغ کی حفاظت نہ کریں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس حدیث کا مصداق بن جائیں جس میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے روزے دار ایسی ہیں کہ ان کے حصے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں آتا۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں جو صرف بھوکے اور پیاسے تو رہتے ہیں لیکن انہیں اجر اور ثواب نہیں ملتا۔ تو روزہ یہ صرف بھوک اور پیاس کا روزہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ تمام اعضاء کا روزہ ہوتا ہے۔ زبان کا صحیح استعمال کیا جائے، آنکھ کا صحیح استعمال کیا جائے، کان کا صحیح استعمال کیا جائے، اپنے اعضاء کی حفاظت کی جائے۔ نمبر 4، ماہ رمضان المبارک جب آ جائے تو صلہ رحمی کریں، ان اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں جو والد کی طرف سے اور والدہ کی طرف سے ہمارے رشتہ دار بنتے ہیں۔ والد کی طرف سے جیسے چچا ہو گیا، والد کی طرف سے جیسے پھوپھی ہو گئی، ان کی آگے اولادیں ہو گئی، والدہ کی طرف سے جیسے انسان کی خالائیں ہو گئی،
نانی ہوگی، دیگر رشتے دار ماموں وغیرہ ہو گئے، ان کا خیال کیا جائے، صلہ رحمی کی جائے، اپنے آپ کو قطع رحمی سے بچایا جائے۔ نمبر 5، ماہ رمضان المبارک میں روزانہ کی بنیاد پر صدقہ خیرات کا اہتمام کریں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں۔ اللہ کریم جتنی توفیق عطا فرمائے، 1 روپے کی توفیق ہے تو بندہ 1 روپیہ صدقہ کرے، 1 لاکھ کی توفیق ہے تو بندہ 1 لاکھ صدقہ کرے۔ حدیث مبارک میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شہر یزداد فیہ رزق المومن، رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں اہل ایمان کے رزق میں اللہ اضافہ فرما دیتے ہیں، اور اضافے کے لیے ضروری ہے، یاد رکھنا، اگر میں اور آپ یہ چاہیں کہ ہم اللہ کریم سے لینے کا دروازہ کھلا رکھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دینے کا دروازہ کھلا رکھیں۔ رزق کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے آپ دیتے جائیں گے تو دوسرا دروازہ آپ کے لیے کھلا رہے گا۔ جس دن دینے کا دروازہ بند ہو گیا اس دن اللہ سے لینے کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اللہ کریم کا قرآن کریم میں وعدہ ہے، یربی صدقات، صدقے سے مال بڑھتا ہے، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، مال میں کمی نہیں ہوتی۔ اور سنن ترمذی کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ویسے ہر بات ہمارے لیے قابل اعتماد ہے، ہمیں اس کی حقانیت میں، اس کی صداقت میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہے تو میں اس پر قسم اٹھانے کے لیے بھی تیار ہوں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کسی بندے کا مال کم نہیں ہوتا، صدقہ سے مال بڑھتا ہے، صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ کریم بھی قرآن کریم میں یہی فرما رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قسم اٹھا کر فرما رہے کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے انسان کے مال میں کمی نہیں آتی۔ تو ہم صدقہ خیرات کا اہتمام کریں۔ نمبر 6، ماہ رمضان المبارک میں اپنے آپ کو سوشل میڈیا سے جتنا بچا سکتے ہیں بچیں، ٹی وی سے بچیں، کیبل سے بچیں، ٹاک شوز سے بچیں، خبروں سے بچیں، دیگر چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے رمضان المبارک میں سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اور بے تحاشا کرتے ہیں، بلا ضرورت کرتے ہیں، بلکہ خلاف شریعت کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ نمبر 7، وہ لوگ جو آپ کے ماتحت ہیں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، ان کا جو کام ہے اس کام میں کمی کر دیں۔ آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ کے اہل خانہ ہیں، ان کے ساتھ نرمی کریں، کوشش کریں کام کے اندر ان کا ہاتھ بٹائیں۔ سحری میں اٹھنا ہے تو آپ اٹھیں، گھر والوں کا ہاتھ بٹائیں، افطاری میں ان کا ہاتھ بٹائیں۔ آپ کے ملازمین ہیں، ملازمین کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ صحیح ابن حبان کی روایت کے مطابق جو مسلمان اس ماہ مبارک میں اپنے ماتحتوں پر نرمی کرتا ہے، ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ کریم قیامت کے دن سے شدت سے اور سختی سے بچائیں گے۔ نمبر 8، اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، اللہ کریم توفیق عطا فرمائے تو رمضان المبارک میں عمرہ ادا کریں، جا سکتے ہو تو ضرور جانا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے گھر کی، اپنے محبوب کے در کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک میں عمرہ کا ثواب یہ حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، ماہ رمضان المبارک میں آپس کی لڑائیاں، آپس کی قدورتیں، آپس کی نفرتیں، آپس کے جھگڑے، ان کو اللہ کی رضا کے لیے ختم کریں اور آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ترتیب بنی جائے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ معافی کا مہینہ ہے، اس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی کوشش کی جائے، اور یہ نہ دیکھا جائے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ معاف کرنے کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اس نے زیادتی کی ہے۔ اگر میں نے آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کی، آپ مجھے معاف کریں گے تو کون سا کمال کریں گے؟ کمال تو تبھی بنے گا کہ میں نے زیادتی کی ہو، آپ پھر بھی معاف کریں۔ اور یہی بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، سل من قطع، جو آدمی تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو۔ واعف عمن ظلمک، جو آدمی تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو۔ واحسن الی من اساء الیک، اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ اسی کو کمال کہتے ہیں۔ اگر کسی نے زیادتی نہیں کی پھر معاف کرنا، یہ کیا معافی ہوتی ہے؟ اصل یہ ہوتا ہے کہ بندہ زیادتی کرے، دوسرا اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دے۔ نمبر 10، نماز تراویح ادا کریں، مکمل ادا کریں، مسنون ادا کریں، 20 رکعت ادا کریں۔ حافظ صاحب ہیں، کوشش کریں نماز تراویح میں مکمل قرآن کریم سنیں۔
اگر غیر حافظ ہیں تو پھر ایسی مسجد کا انتخاب کریں جس میں مکمل قرآن کریم نماز تراویح میں سنایا جاتا ہو۔ نمبر 11، اللہ کریم توفیق عطا فرمائے تو آخری عشرے کا اعتکاف کریں اور کوشش کریں ممکن ہو تو جس شخص سے آپ بیعت ہیں ان کی صحبت میں جائیں، ان کے پاس جا کر ان کی صحبت میں اعتکاف کریں۔ گھر کی خواتین ہیں وہ اپنے گھر کے ایک حصے کے مسجد کے لیے مختص کریں، اعتکاف کے لیے مختص کریں اور وہاں پر اعتکاف کریں۔ نمبر 12، پوری زندگی عموماً اور ماہ رمضان المبارک میں خصوصاً سنی سنی باتیں آگے نقل نہ کریں۔ حدیث مبارک میں ہے کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنی بات کو آگے بیان کر دے، سنی سنی بات کو آگے نقل نہ کرے، بالخصوص وہ باتیں جن کا تعلق شریعت کے ساتھ ہو، جن کا تعلق دین کے ساتھ ہو، جن کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہو، انہیں آگے نقل کرنے میں احتیاط سے کام لیں۔ جب تک کسی مستند عالم سے تصدیق نہ ہو جائے اس وقت تک آگے بات نقل نہ کریں۔ خصوصاً ان دنوں میں بہت ساری باتیں ہیں جو اپنی طرف سے گھڑ کر انہیں دین کا حصہ بنا کر آگے تقسیم کیا جاتا ہے، آگے پھیلایا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو یہ بتائے گا کہ رمضان کب شروع ہو رہا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ حدیثیں نہیں ہیں۔ ہر سنی سنی بات کو آگے پھیلانے کی بجائے کسی مستند عالم سے تصدیق کریں اور ان سے تصدیق کرانے کے بعد آگے بات کو پھیلائیں، یا کسی مستند عالم کی طرف سے، کسی مستند ادارے کی طرف سے آپ کے پاس کوئی بات آ جاتی ہے آپ اسی کو آگے نقل کریں، ہر سنی سنی بات آگے نقل نہ کریں۔ نمبر 13، ماہ رمضان المبارک میں ایسی ویڈیوز اگر دیکھنی ہو تو دیکھیں جو مستند علماء کرام کی ہو۔ دین ہمیشہ دینداروں سے لیا جاتا ہے، اداکاروں سے نہیں لیا جاتا۔ دین کے لیے دینداروں کا انتخاب کیا جائے، دین کے لیے اداکاروں کا انتخاب نہ کیا جائے۔ جو لوگ 11 مہینے پوری دنیا میں ایک فحاشی عریانی ان چیزوں کو پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں اور ماہ رمضان المبارک میں دین کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، اچھی بات ہے دین کی طرف خود متوجہ ہو، لیکن اس بنیاد پر ان سے دین لینا اور انہی کو بنیاد بنا کر دین سیکھنا یہ درست نہیں ہے۔ ایسے علماء کا انتخاب کیا جائے جو مستند ہوں اور ان کی زیر نگرانی ویڈیوز ہوں تو پھر انہی کو دیکھنے کا اکتفا کیا جائے، ہر بندے کی بات کو دیکھا بھی نہ جائے اور ہر بندے کی بات کو سنا بھی نہ جائے۔ تو یہ 13 چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق رمضان المبارک کے اکرام کے ساتھ ہے۔ رمضان المبارک کا دوسرا حق رمضان کا اکرام کرنا ہے۔ جب تک ماہ رمضان المبارک رہے ہم عبادات کریں، جب تک ماہ رمضان المبارک رہے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، ایسے کام کریں جو اللہ کی رضا والے ہوں اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں جو اللہ کی ناراضگی والے ہوں، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی اور ماہ رمضان المبارک کو گزارنے کی کوشش کی جائے۔ نمبر 2، ہمارے سبق کا دوسرا حصہ، کل کے درس میں زکوٰۃ کے حوالے سے بنیادی گزارشات میں نے عرض کی تھی، زکوٰۃ کی فرضیت اور فضیلت، زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر وعید، اور صاحب نصاب شخص کون ہوتا ہے، کس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس پر ہم نے کل بات کی تھی۔ اب ہے زکوٰۃ کے مصارف، یعنی جب ہم نے زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ کس کو دیں، ہماری زکوٰۃ کا مستحق کون ہے۔ یاد رکھنا جس طرح ہر بندے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی اسی طرح ہر بندے کو زکوٰۃ بھی نہیں دی جاتی۔ جس طرح زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے کچھ شرطیں ہیں جو جس بندے میں پائی جائیں گی تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، اسی طرح جس کو زکوٰۃ دینی ہے مستحق زکوٰۃ اس کے اندر بھی کچھ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، اگر وہ شرائط ہوں گی تو بندہ مستحق زکوٰۃ ہوگا۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ کریم نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان فرمائے ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 عاملین، نمبر 4 مؤلفۃ القلوب، نمبر 5 غلام، نمبر 6 مقروض، نمبر 7 راہ خدا میں دین کا کام کرنے والے، اور نمبر 8 مسافر۔ یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے وسائل تھوڑے ہوں مسائل زیادہ ہوں۔ وسائل سے اس کی بنیادی ضرورتیں پوری نہ ہوں اسے مسکین کہا جاتا ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اگر کسی بندے کے پاس ہے تو صحیح لیکن اس کی ضرورتوں سے کم ہے
اس کی آمدن ہے 50,000، اس کے اخراجات ہیں 80,000، 50,000 سے اس کی بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی، تو یہ بندہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہوگا، یہ اسے مسکین کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 عاملین، وہ لوگ جو حکومت کی طرف سے زکوٰۃ کی ادائیگی پر متعین ہو، ان کی ڈیوٹی ہو کہ تم نے زکوٰۃ کو وصول کرنا ہے اور آگے پھر اس زکوٰۃ کو پہنچانا ہے، یہ لوگ بھی وہ ہوں گے جن کی تنخواہ زکوٰۃ کے مال میں سے دی جا سکتی ہے۔ نمبر 4 مؤلفۃ القلوب، مؤلفۃ القلوب اس کا معنی ہوتا ہے دلوں کو جوڑنا، دلوں کو نرم کرنا، دلوں میں محبت پیدا کرنا۔ مؤلفۃ القلوب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو نئے نئے مسلمان ہوں، ضرورت مند ہوں، اب ان لوگوں کو اسلام پر پختہ کرنے کے لیے، اسلام پر مضبوط کرنے کے لیے نو مسلم کو مال دینا تاکہ اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، غربت کی وجہ سے یہ دوبارہ مرتد نہ ہو، ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دے سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ ضرورت مند ہوں، مستحق زکوٰۃ ہو۔ نمبر 5 غارمین وفر رقاب، غلام، غلام کو آزاد کرنا۔ آج کے دور میں آپ یوں کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو بغیر کسی جرم کے قید ہے، ناحق قید ہے، اس پر کسی قسم کا کیس ہو گیا ہے، اب وہ قید ہے، اسے کیسے چھڑانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، کیس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، تو اس کی آزادی کے لیے زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا یہ بھی جائز ہے۔ نمبر 6 غارمین مقروض، ایک بندہ ایسا ہے جس پر قرض ہے، وہ قرض کے تلے دبا ہوا ہے، اگرچہ اس کے پاس اسباب اور مال موجود ہے لیکن اتنے نہیں ہیں کہ وہ اپنے قرض کو ادا کر سکے، تو وہ مقروض جو صاحب نصاب نہ ہو اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 7 فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ اصل تو ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو میدان میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کے مقابلے میں لڑ رہے، اصل وہ مراد ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو دین کا کوئی کام کرنے کی وجہ سے کما نہیں سکتے۔ پڑھنے والا طالب علم ہے، اگر وہ کمائے گا تو پڑھے گا کیسے؟ پڑھانے والا عالم ہے، اگر وہ کمائے گا تو پڑھے گا کیسے؟ اسی طرح دین کے کسی شعبے میں کام کرنے والا شخص وہ فی سبیل اللہ میں شامل ہوگا، جو اللہ کے دین کے کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے کما نہیں سکتا، اس بندے کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 8 وابن السبیل، یہ مسافر، ایک بندہ ہے اس کے پاس مال موجود ہے لیکن ایسی جگہ پر پہنچ چکا ہے کہ اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے، اب اسے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے یا اپنے علاقے تک پہنچنے کے لیے کرائے کی مد میں زکوٰۃ دینا یہ بالکل جائز ہے۔ تو یہ 8 قسم کے مصارف ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب ان 8 مصارف کی روشنی میں چند ایک مسائل ہیں، ذرا ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، اگر کسی بندے کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو تو اس بندے کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، اسے آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، 52.5 تولہ چاندی ہے، اسے بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 2، اگر کسی بندے کے پاس سونا اور چاندی تو نہیں ہے، بالکل ہی نہیں ہے، یا ہے لیکن 7.5 تولہ سونے سے کم ہے، 52.5 تولہ چاندی سے کم ہے، اب ہم دیکھیں گے کہ آیا اس کے پاس سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، یہ 5 چیزیں، 4 چیزیں، 3 چیزیں، ان میں سے 2 چیزیں اتنی موجود ہیں کہ ان کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو اس شخص کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ پھر سمجھ لیں، اگر کسی بندے کے پاس سونا ہے 7.5 تولہ، اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کسی کے پاس چاندی ہے 52.5 تولہ، اسے بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کے پاس سونا اور چاندی تو نہیں ہے، ہاں پیسے اس کے پاس 1.5 لاکھ 2 لاکھ موجود ہے۔ ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کے پاس ایک چین ہے سونے کی، 2-4 انگوٹھی ہے چاندی کی، اور گھر میں ضرورت سے زائد سامان بھی رکھا ہے، 10-15 ہزار روپیہ بھی رکھا ہے۔ اگر ہم ان ساری چیزوں کو شامل کریں اور ان کی قیمت لگیں، سونا، چاندی، نقدی اور جو گھر میں ضرورت سے زائد سامان پڑا ہے، تو دیکھیں گے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے یا نہیں۔ آج کل تقریباً 1.25 لاکھ روپے، اگر اتنی قیمت کو پہنچ جائے تو اسے بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوگا، اسے بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوگا۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں
زکوٰۃ جس طرح دینے والے کے لیے کچھ شرائط ہیں تو جسے زکوٰۃ دینی ہے اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ اس میں بہت زیادہ احتیاط کا پہلو دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے محلے میں ایک خاتون ہے، غریب ہے، بیوہ ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ غریب ہے تو اس کو ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں، حالانکہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ سونا رکھا ہوتا ہے، تھوڑی بہت چاندی ہوتی ہے، نقدی ہوتی ہے، مجموعی قیمت 2-3 لاکھ تک پہنچی ہوتی ہے۔ اب اس عورت کو زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے۔ پوری جانچ پڑتال کرنے کے بعد پھر زکوٰۃ حوالے کی جائے، اگر تھوڑی سی بھی کمی بیشی رہے گی تو فرضیت یہ بندے کے ذمہ میں باقی رہ جائے گی۔ یہ جو کہا جاتا ہے سونا، چاندی، نقدی، تجارت کا سامان اور ضرورت سے زائد سامان، ضرورت سے زائد سامان اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہوں۔ ضرورت سے زائد سامان وہ سامان ہے جس کے بغیر انسان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہوں، جیسے گھر میں کوئی ایسا فرنیچر رکھا ہے جو پورا سال استعمال نہیں ہوتا، ایسے برتن رکھے ہیں جو پورا سال استعمال نہیں ہوتے، ایسا بستر رکھے ہیں جو پورا سال استعمال نہیں ہوتا، یہ ضرورت سے زائد ہوں گے۔ باقی استعمال کی گاڑی وہ ضرورت کی ہے، استعمال کا گھر وہ ضرورت کا ہے، استعمال کے کپڑے وہ ضرورت کے ہیں، گھریلو ضروری اشیاء یہ ضرورت کی ہے، فریج ہو گیا، سلائی مشین ہو گئی، تو یہ چیزیں ضرورت کی کہلاتی ہے۔ تو زکوٰۃ اس بندے کو دی جائے گی جس کے پاس سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، یہ 5 چیزیں، ان میں سے 2-4 چیزیں اتنی نہ ہو جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے۔ اچھا، یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ کر لیں، 2 چیزوں کا فرق اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک ہے زکوٰۃ کے وجوب کا نصاب اور ایک ہے زکوٰۃ سے محرومی کا نصاب۔ ایک یہ کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہوگی اور ایک یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کے لیے لینا جائز نہیں ہے۔ جب آپ یہ کہیں کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہے تو اس میں 4 چیزیں ہوں گی: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ سونا 7.5 تولہ، چاندی 52.5 تولہ، نقدی یا مال تجارت کی 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا پھر ان میں سے 2 چیزیں 3 چیزیں ہیں جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتے ہیں، تو یہ زکوٰۃ کے وجوب کا نصاب ہوگا۔ اور جب یہ دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کسے نہیں دے سکتے، اس میں ان 4 چیزوں کے ساتھ ایک 5ویں چیز کا اضافہ کریں گے اور وہ ہوگی ضرورت سے زائد سامان۔ جب زکوٰۃ ادا کریں گے تو اس میں 4 چیزوں کا حساب کریں گے، اس میں گھریلو ضرورت سے زائد سامان کا حساب نہیں لگایا جائے گا۔ گھر میں برتن رکھے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، آپ نے بستر رکھا ہے تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور جب یہ بات کریں گے کہ زکوٰۃ کس کو دیں گے، اب اس کے ساتھ یہ 5ویں چیز شامل کریں گے کہ کیا اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان تو موجود نہیں ہے۔ یہی ضرورت سے زائد سامان جو ہے یہ قربانی کے موقع پر بھی دیکھا جاتا ہے اور صدقۃ الفطر کے موقع پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، ضرورت سے زائد سامان اتنا ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے، اس بندے پر صدقۃ الفطر واجب ہوگا، یہ صدقۃ الفطر ادا کرے گا اور ضرورت سے زائد سامان کو نکال کر باقی 4 چیزیں دیکھیں گے۔ تو 4 چیزیں بنیاد ہیں زکوٰۃ کی اور 5ویں چیز ضرورت سے زائد سامان، اسے ہم شامل کریں گے صدقۃ الفطر کے وجوب میں۔ زکوٰۃ کے بارے میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جو زیورات استعمال کے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ زیورات خواتین نے پہننے کے لیے رکھے ہیں، استعمال کے لیے رکھے ہیں یا ویسے رکھے ہیں، زیورات جیسے بھی ہوں گے ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو زیورات استعمال کے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، یہ بات غلط ہے۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ آیت نمبر 34، حدیث مبارک مسند احمد حدیث نمبر 27614، سنن ترمذی حدیث نمبر 635 میں یہ بات موجود ہے۔ اگر کسی عورت کے پاس زیورات استعمال کے ہوں تب بھی ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو گنہگار ہوگی۔ حدیث مبارک میں اسے جہنم کی وعید سنی گئی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما تخافان ان یصورکم اللہ اسورۃ من نار، فرمایا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا نہ کر کے یہ چاہتی ہو کہ اللہ کریم تمہیں قیامت کے دن جہنم کے کنگن پہنے؟
जहन्नम के कंगन पहने, अद्दिया ज़काता हो, फरमाया कि अपने ज़ेवरात की ज़कात अदा किया करो। तो ज़कात के ये चंद एक मसाइल थे। ज़कात का निसाब वो कल हमने पढ़ लिया था। ज़कात के जो मसारिफ है, किन को ज़कात दे सकते हैं, 8 किस्म के मसारिफ हैं। फ़कीर को दे सकते हैं, मिस्कीन को दे सकते हैं, जो ज़कात की वसूली पर मामूर है उसकी तनख्वाह दी जा सकती है, तारीफ कबूल के लिए नौ मुस्लिम को दिया जा सकता है, आज़ादी के लिए किसी कैदी की आज़ादी के लिए दिया जा सकता है, इसी तरह मकरूज को दिया जा सकता है, दीन का काम करने वाले को ज़कात दी जा सकती है और मुसाफिर को ज़कात दी जा सकती है। और दो बातें मैंने अलग अलग कर दी, एक है ज़कात के वजूब का निसाब, उसमें 4 चीजें होंगी, और एक है ज़कात से महरूमी का निसाब, उसमें जरूरत से ज्यादा सामान को भी शामिल किया जाएगा। हमारे सबक में तीसरी चीज है मसनून दुआ। आज के सबक में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि अगर जिस्म के किसी जगह पर दर्द हो तो उसके लिए मसनून दुआ कौन सी है। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 5867, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक अगर किसी बंदे के जिस्म में किसी जगह पर दर्द हो तो दर्द वाली जगह पर हाथ रखे और 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, फिर 7 मरतबा ये दुआ पढ़े, औज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहादिरु। जिस जगह पर जिस्म के हिस्से में दर्द हो उस जगह पर हाथ रखे, 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 और 7 मरतबा ये दुआ पढ़े, औज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहादिरु। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आफियत वाला मामला फरमाएंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इन मुबारक अल्फाज की बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह दर्द को खत्म फरमा देंगे। हमारे सबक में चौथी और आज के दर्स की आखिरी चीज है कुरान करीम का खुलासा। कल के दर्स में मैंने आपकी खिदमत में सूरतुल फातिहा का खुलासा अर्ज किया था। आज सूरतुल बकरा के मोटे मोटे मज़ामीन आपके खिदमत में अर्ज कर देता हूँ। सूरतुल बकरा की इब्तिदा में अल्लाह करीम ने कुरान करीम की हक्कानियत को बयान फरमाया। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कुरान करीम एक ऐसी किताब है जो बरहक किताब है और इसमें किसी किस्म के शक की, किसी किस्म के शुबा की गुंजाइश नहीं है। फिर अल्लाह करीम ने कुरान करीम के बारे में 3 किस्म के लोगों का तस्करा किया, 3 किस्म के तबकात। एक तबका वो है जो कुरान करीम से फायदा उठाता है और 2 तबके वो है जो कुरान करीम से महरूम रहते हैं। फायदा उठाने वाला वो अहले ईमान का तबका है और महरूम रहने वाले नंबर 1 कुफार जो खुले काफिर हैं और नंबर 2 मुनाफिक जो जुबान से ईमान का इजहार करते हैं लेकिन दिल में ईमान मौजूद नहीं होता। इन 2 तबकात का जिक्र किया जो कुरान करीम से फायदा उठाने से महरूम रहते हैं। फिर सूरह बकरा की इब्तिदा में ही अल्लाह ताला ने अहले ईमान की सिफात बयान फरमाई है कि कुरान करीम उन अहले ईमान के लिए मुफीद होगा जो बिन देखे ईमान लाते हैं। किसी बात को देखे या ना देखे अल्लाह के नबी फरमाने मान लेते हैं। कोई बात समझ आए या समझ न आए अल्लाह के नबी फरमाने मान लेते हैं। नमाज की पाबंदी करते हैं, जो नेमतें हमने उनको दी है उनमें से खर्च करते हैं, तमाम आसमानी किताबों को मानते हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं। ये अहले ईमान के औसाफ है। उसके बाद अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तखलीक का इब्तदाई हालात का जिक्र किया। फिर आपके दुश्मन इबलीस और शैतान का तस्करा किया कि दोनों को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्म की नेमत अता फरमाई और इबलीस में अमल तो था लेकिन अल्लाह ताला की बात को मानने का जज्बा नहीं था। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा के लिए अल्लाह के महबूब बन गए और शैतान तकब्बुर की वजह से, अपने आप को बड़ा समझने की वजह से हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह से दूर हुआ और हमेशा हमेशा के लिए मरदूद और मलऊन ठहरा। उसके बाद अल्लाह करीम ने सूरह बकरा के पहले पौ से लेकर तकरीबन की सूरत के आखिर तक बनी इसराइल का तस्करा फरमाया, यहूदियों का तस्करा फरमाया कि अल्लाह करीम ने उनको कैसी कैसी नेमतें अता फरमाई और उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानियां कैसे की। खुदा के इनामात की इंतहा और बनी इसराइल ने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की इंतहा की है। अल्लाह करीम ने इन्हें जहान वालों पर फजीलत दी, समझाने के लिए अंबिया भेजे। अल्लाह करीम ने इन्हें फिरौन से निजात अता फरमाई। अल्लाह करीम ने इन पर साया करने के लिए बादल भेजे, खाने के लिए मन्नो सलवा उतारे, लेकिन इन्होंने अल्लाह की नेमतों की हमेशा ना कदरी की, हमेशा ना शुक्री की। चलते 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 इस सूरत के दरमियान में
یہ تقریباً آیت نمبر 103 بنتی ہے۔ اللہ کریم نے ایک اصول بیان فرمایا کہ اگر کوئی چیز ایسی ہو جو ٹھیک ہو لیکن وہ ضروری نہ ہو اور لوگ اس کو غلط استعمال کریں، لوگ اس کو دین کے خلاف استعمال کریں، تو پھر اہل ایمان کو اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، یہ چیز ایسی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راعنا کہنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا، راعنا کہنا یہ جائز تھا، لیکن یہودیوں نے اس لفظ کا غلط استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس لفظ کے استعمال سے روک دیا کہ آپ نے آج کے بعد یہ لفظ استعمال نہیں کرنا۔ تو معلوم ہوتا ہے اس سے اصول یہی نکلتا ہے کہ ایک چیز جو ضروری نہ ہو لوگ اس کو غلط مقصد کے لیے استعمال کرتے ہوں تو اہل ایمان کو اس سے اعتراض کرنا چاہیے، اپنے آپ کو سے آپ حضرات 1 منٹ صرف انتظار کریں گے، میں 1 منٹ میں بات شروع کرتا ہوں۔ جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو چیز ضروری اور واجب نہ ہو اور لوگ اس کو غلط استعمال کریں تو اہل ایمان کو اس کے استعمال سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ آیت نمبر 103 یا 104 بنتی ہے، اس سے یہی اصول نظر آتا ہے۔ پھر دوسرے پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا تذکرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ اپنا چہرہ انور بیت اللہ کی طرف موڑ لیں، اور اس کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتا ہے، اس میں اپنی عقل، اپنا دماغ اس کو استعمال نہیں کرتا، اسے ترجیح نہیں دیتا، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ترجیح دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابواب البر کچھ احکام بیان فرمائے، جس میں نماز ہے، جس میں قصاص ہے، جس میں روزہ ہے، حج اور عمرہ ہے، نکاح اور طلاق کے مسائل، یہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کے اندر تقریباً آخر تک پھر انہی کو بیان فرمایا۔ اچھا، پھر تیسرے پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی فضیلت کو بیان فرمایا اور یہ مسئلہ سمجھایا کہ موت کے بعد تم نے دوبارہ قیامت کے دن اٹھنا ہے۔ اسے سمجھانے کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال تک سلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ انہوں نے 4 پرندوں کو ذبح کیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، قیمہ بنایا، پھر انہیں مختلف پہاڑوں پہ رکھا، پھر انہیں بلایا تو وہ سارے کے سارے اٹھ کر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی قیامت کے دن اسی طرح زندہ کریں گے۔ اسی تیسرے پارے کی ابتدا میں ایک آیت ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، آیت نمبر 255۔ یہ قرآن کریم کی فضائل کی آیات میں سے ایک آیت ہے، جس کی فضیلت میں سے ہے کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھتا ہے اس بندے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہے گا، یعنی مرے گا تو جنت میں چلا جائے گا۔ اسی طرح روایات کے مطابق جو بندہ اس آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے اللہ کریم شیاطین سے، چوروں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کی جان اور مال وہ محفوظ رہتے ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی، انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی، اور سمجھانے کے لیے مثال دی ہے، جیسے ایک کاشتکار ایک دانہ گندم میں ڈالتا ہے تو اسے 700 ملتا ہے، تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو اللہ کریم تمہیں بھی بڑھا چڑھا کر دے گے۔ سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے لین دین کے کچھ احکام بیان فرمائے کہ اگر تم نے ادھار پر کوئی معاملہ کرنا ہو تو اسے لکھ لیا کرو تاکہ کل کو کوئی جھگڑا پیش نہ آئے۔ اور سورہ بقرہ کی بالکل آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک جامع دعا سکھلائی ہے کہ اگر کوئی کام کرو اور اس میں کمی بیشی رہ جائے تو پھر اللہ کریم سے دعا کی جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رہ جانے والی کمی کو، کوتاہی کو دور فرما دیں گے اور اللہ کریم اس پر مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ مجھے اور آپ کو بھی یہ دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر والا معاملہ فرمائے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو دین کا فہم، قرآن کریم کا فہم، احکام شریعت کا فہم اور سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ سبق کے آخر میں ہم تھوڑا سا وقت رکھیں گے سوال و جواب کے لیے، بس آپ ایک چیز کا اہتمام کر لیں، اس سبق میں سبق سے متعلق چیز پوچھ لیا کریں۔ سبق کے بارے میں جتنا ہم نے پڑھا ہے اس پر اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے، قرآن کریم کی آیت پر سوال آ رہا ہے، یا جو ہم نے مسائل پڑھے ہیں اس مسئلے میں سے کسی مسئلے پر سوال آ رہا ہے، کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی، وہی پوچھ لیا کریں۔ جو دائیں بائیں کے خارجی سوال ہوتے ہیں، اس سے ہٹ کر ہوتے ہیں، وہ اس نشست میں رہنے دیا کریں تاکہ ہم اس وقت کے اندر اپنی بات پوری کر سکیں۔ وگرنہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اگر ہم ان کی طرف چلے جائیں گے تو پھر ہمارا یہ سبق مکمل نہیں ہوگا۔ ہم چاہتے یہی ہیں کہ ہم اپنا کورس جس طرح ہم نے وقت پہ شروع کیے، وقت کے اندر اس کو مکمل کر سکیں۔ میں ابھی عرض کروں گا، آپ میں سے کسی ساتھی نے آج کے موجودہ سبق پر کوئی بات کرنی ہو تو سبق کے بارے میں آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جی محمد یوسف صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حضرت، سوال تو سبق سے تھوڑا ہٹ کر ہے، زکوٰۃ کے بارے میں۔ انشاءاللہ جب تو زکوٰۃ کی اس بارے میں آ جائے تو کبھی سوال کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ٹھیک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد رضوان صاحب۔ محمد رضوان۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں نے کل سوال پوچھنا تھا لیکن یہاں میرے پاس سلائڈ چلی گئی تھی تو میں پوچھنے جی کا ایک سوال ہے۔ تو ایک سوال یہ ہے کہ ہم جو قضاء نماز اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ قضاء نماز کی کیا ہے؟ اس کو کیسے ادا کریں، اس کی کیا ترتیب ہونی چاہیے، کیا طریقہ کار ہے؟ اگر تو 5 نمازوں سے کم آپ کے ذمہ میں رہ گئی ہیں تو پھر ترتیب ضروری ہے۔ جس ترتیب سے رہ گئی ہیں، پہلے ظہر کی، پھر عصر کی، پھر مغرب کی، پھر عشاء کی، اگر 5 نمازوں سے بڑھ جائیں تو پھر کسی بھی وقت آپ قضاء نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں فرائض اور واجبات کی قضا ہوگی، سنن اور نوافل کی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کل کے سبق میں آپ نے بتایا تھا کہ جو زکوٰۃ ہے وہ شوہر کے لیے علیحدہ ہے، اس کی بیوی کے لیے علیحدہ ہے، یعنی کہ تو اس میں میں نے پوچھنا تھا کہ اب فرض کیا کہ ہم بھائی ہیں تو 2 بھائیاں ہیں، ساتھ میں والدین ہیں، تو ہم اپنا جو جتنا خاصہ جاتے ہیں اگر تو بھائی کما کر سب کچھ والدین کے حوالے کر دیتے ہیں تو پھر صرف والدین پر زکوٰۃ ہوگی، بھائیوں پر نہیں ہوگی۔ اور اگر والدین کو کچھ دیتے ہیں باقی اپنے پاس ہی رکھتے ہیں، پھر اپنے پاس اگر اتنا ہوا تو نصاب کے برابر ہو تو ان پر الگ زکوٰۃ ہوگی۔ اگر دونوں اکٹھے مل کے چل رہے ہوں تو جی اگر دونوں اکٹھے یعنی کہ والدین اور میں وہی کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں میں اور آپ 2 بھائی ہیں، میں جتنا کماتا ہوں والد صاحب کو دیتا ہوں، آپ بھی جتنا کماتے ہیں والد صاحب کو دیتے ہیں، جتنا ہمیں ضرورت ہوتا ہے وہ والد صاحب سے لے لیتے ہیں، تو پھر زکوٰۃ ایک ہی ہوگی، الگ الگ نہیں ہوگی۔ اگر 50,000 کما کر 5,000 والد کو دیتا ہوں، 45 میں رکھتا ہوں، دوسرا بھائی 50 کما کر 10 والد صاحب کو دیتے ہیں، 40 خود رکھتے ہیں، اب تو زکوٰۃ الگ الگ ہوگی نا۔ اگر سب کچھ کما کر والد صاحب کو دے رہے ہیں تو پھر آپ بری ہیں، پھر والد صاحب جائیں زکوٰۃ جائیں، اور اگر آپ اپنے پاس رکھ رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس اگر نصاب کے برابر ہو تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔
ان کے پاس بھی اب یعنی کہ پیسے کوئی چیزیں ہیں، ہمارے پاس بھی سیومنٹ چیزیں ہیں. دیکھیں میں نے اصول عرض کر دیا ہے، اب کتنی ہے کیا ہے میں نے اصول عرض کر دیا. اگر تو سب کچھ آپ کا والد صاحب کے حوالے ہے پھر آپ بری ہیں، آپ پر زکات نہیں ہے. اگر آپ کے پاس الگ چیزیں ہیں آپ نے اپنے لیے رکھی ہیں تو پھر آپ پر زکات الگ ہوگی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ. گول بدین صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ تھا کہ جس طرح آپ نے بیان کیا ہے کہ مال تجارت میں تو اس میں کام کے متعلقہ جو اوزار وغیرہ یا مشینری وغیرہ ہوتی ہے، ٹول وہ وغیرہ ضرورت ہوتے کی ہیں. ہے، وہ ضرورت کی ہے. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جزاک اللہ. محمد فیاض صاحب. جی فیاض صاحب بولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیر. حضرت یہ سورۃ فاتحہ کا خلاصہ آپ نے کل بیان فرمایا، توحید، نبوت، آخرت، اور بھی ایک چیز کچھ فرمائی تھی وہ ذہن سے نکل گئی. احکام، ماننے والے نہ ماننے والے. احکامات. اچھا اچھا اچھا. اور آج جو آپ نے فرمایا یہ تو کافی ماشاءاللہ لمبا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بڑا فائدہ ہوا. پر وہ میں بھول گیا تھا ذرا سورہ فاتحہ کا، میں نے کہا دوبارہ عرض کر دوں آپ سے. تو یہ کورس جو ہے اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے حضرت؟ جی ہو رہی ہے جی. جس نمبر پہ آپ رابطہ کرائے ہیں اس نمبر پہ رابطہ کرنے، وہ آپ کو لنک بھجوا دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ ابھی 2 دن، کتنے دن کا اور رہ گیا کورس؟ 2 دن کا ہی تھا یا اور بھی ہیں دن؟ آپ نے داخلہ کرایا ہے؟ حضرت وہ ہمارا سلسلہ ایسا ہے کہ چونکہ اشتہار آپ کافی کے پاس، چیزیں اشتہار آپ کے پاس ہوگا. یہ ہمارا انشاءاللہ 20 دن کا میں ہے. دیکھ لوں گا، میں دیکھ لوں 20 گا، دن دیکھ لوں، کوئی 20 حرج دن نہیں. دعا کی عرض ہے، جزاک کوئی اللہ، کوتاہی ہو جائے تو معاف کر دیجیے، یہ مانا. جزاک اللہ. جی عدنان بھائی، عدنان ضیاء. بھائی عدنان بات کریں، آپ میک اپنا آن کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حضرت مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ جکات کا میں نے پہلے بھی کورس کیا تھا، تو اس میں ایک ہمیں ٹیبل دیا گیا تھا، ٹیبل کالم اے اور کالم بی. تو کالم بی میں بتایا گیا تھا کہ گھر کا جو واجب الادا کرایہ ہے وہ ہمیں ٹوٹل جو جکات کا اماؤنٹ ہے اسے مائنس کرنا ہے. تو مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ جس تاریخ پہ میں زکات نکالوں گا اس تاریخ پہ جو میں رقم کرائے کا مائنس کروں گا وہ صرف اسی مہینے کے کرائے کا رقم مائنس کرنا، یا پورے سال جتنا میں کرایہ دیتا ہوں اتنا مائنس کرنا؟ اسی مہینے 11 مہینے کا تو آپ ادا کریں. اور اگر حضرت جیسے میں 20 تاریخ کو دے رہا ہوں زکات نکال رہا ہوں، تو اگر میں نے اس سے پہلے ہی اس مہینے کا ادا کر دیا ہے کرایہ، تو پھر تو مجھے اس چیز کو مائنس نہیں کرنا؟ پھر نہیں ہے ضرورت. جی جی حضرت. نہیں ہے، پھر میں نے سے نہیں کریں گے، ادا ہو چکا ہے نا، وہ تو آپ کی ذمہ میں ہے ہی نہیں. جی جی، تو 1 مہینے کا ہی بس ہم مائنس کرنا ہے نا حضرت؟ جی ایک ہی مہینے کا. جی جزاک اللہ خیر. چلیں حضرات انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں. اللہ کریم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.